اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ آج ہمارے بیچ ملک کی عظیم شخصیت جن کا مایہ ناز علماء میں شمار ہوتا ہے، حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ ہمارے لیے عین سعادت ہے۔ میں کیمپس میں حضرت مولانا کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور حضرت کے تقریر سے پہلے میں ہمارے کالج کے لیکچرر مولانا مشیر ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے اور اللہ بڑا شفیق مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ سچ فرمایا رب عظیم نے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا مولانا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد میں ہمارے کالج کے طالب علم اور حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی کے شہر اورنگ آباد میں جو رہبر ہے، نائب امام عریش مسجد حافظ اسرار الحق سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس کیمپس کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت کی آمد کے موقع پر ہم نے سر کو فون کیا اور سر نے اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کو سنا
اور فیروز سر کی رہبری میں ویلیو ایجوکیشن کمیٹی کے ذمہ داری میں سرپرستی میں اس پروگرام کو منعقد کیا۔ حضرت کو ہم کو سننا ہے، میں مختصراً اپنا کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا اسرار برا جانے بھلا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ حافظ اسرار صاحب۔ اس کے بعد میں حضرت کے تعلق سے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان عالم دین ہیں جو مسلمانوں کی ایک اپیکس باڈی ہندوستان میں ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس کے سیکریٹری ہے، اور ایک تحریک کے طور پر، موٹیویشن کے طور پر جو طلباء ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم ویکتک قائدے منڈل جس کو ہم بولتے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ، آپ 29 سال کے تھے تب جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے منتخب ہوئے تھے، یہ بڑا اچیومنٹ ہے۔ بہرحال حضرت مولانا تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے کالج کا ایک طالب علم ہے، اس نے یہ کہا کہ چونکہ میرے شیخ ہمارے کیمپس میں آ رہے ہیں، میں ان کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں محمد عدنان جو 12ویں سائنس کے طالب علم ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ حضرت کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں ایسی شخصیتیں پائی جاتی ہیں جنہوں نے دین کی سرفرازی اور امت مسلمہ کی سربلندی کو ہی اپنا نصب العین بنایا۔ انہی شخصیتوں میں ایک نام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کا آتا ہے۔ میں اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرت والا کے تعارف کے لیے مجھے کہا گیا۔ حضرت کی شخصیت ہمارے ملک کی بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ حضرت کا تعلق مہاراشٹر کے عظیم اور علمی اور ادبی گاؤں مالیگاؤں سے ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کم عمری ہی کے اندر وہ مقبولیت عطا فرمائی جو کئی لوگوں کو کئی عمر بیت جانے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوا کر سکتی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ امت کے ہر محاذ پر ہمارے حضرت امت کی رہنمائی اور رہبری فرما رہے ہیں۔ اس وقت امت کے ہر مرحلے پر، امت کے ہر مسئلے پر ہمارے حضرت امت کی قائدانہ کردار کے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہاراشٹر کی عظیم دینی درسگاہ جو مالیگاؤں کے اندر واقع ہے، جامعہ مہد ملت جو ام المدارس کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت وہاں کے محتمم ہیں، اور خانقاہ رحمانی مالیگاؤں کے اندر حضرت وہاں کے سجادہ نشین ہیں۔ ہم جیسے ناکارہ اور گنہگار لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ہمیں جینے کا ڈھنگ بتاتے ہیں، ایک صحیح راستہ بتاتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو مسلمانوں کی ایک متحدہ جماعت ہے، حضرت والا اس کے سیکریٹری ہے۔ اور ہمارے ملک کے ممتاز اور جید عالم ربانی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حضرت سے خلافت حاصل ہے۔ حضرت نے 21 سال کی عمر میں آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اور میں اپنے حضرت کے بارے میں کیا کہوں، آپ شیخ طریقت بھی ہے، آپ رہبر شریعت بھی ہے، آپ قلم اٹھاتے ہیں تو آپ ایک بہترین مصنف بن جاتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ بہترین اور باکمال خطیب اور مقرر بن جاتے ہیں۔ میں کیا آگے آپ سے کہوں، میں یہ کہتا ہوں زمانے تعلیم ہی میں آپ کی ذہانت، آپ کی محنت اور آپ کی جد و جہد کو دیکھ کر، تمام تعلیمی شعبوں میں آپ کی نمایاں کامیابی کو دیکھ کر آپ کے اساتذہ نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ ننھا ستارہ ماہ کامل کی شخصیت اختیار کرے گا۔ آپ کے اساتذہ نے یہ پیش گوئی کی تھی۔ اور میں حضرت کا تعارف کروں گا تو شاید لمبا وقت گزر جائے گا، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج یوں ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ مولانا کی آمد ہمارے کالج کے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے طلباء کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں تمام اہلیان آزاد کالج کی جانب سے مولانا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنی آنکھوں پر ناز کرتا ہوں جب میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، اپنی آنکھوں پر ناز کرتا ہوں جب میں آپ کا دیدار کرتا ہوں، رشک آتا ہے مجھے اپنی قسمت پر، میں ایسے کامل مرشد سے پیار کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ محمد عدنان انتہائی جامع اور مؤثر انداز میں حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ہمارے شیخ اور اس کالج کے روئے رواں پرنسپل جناب ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی کا استقبال کریں۔ دراصل شیخ لوگ یہ سمجھتے کہ شیخ سلیم یا شیخ برہان ایسا کچھ رہا تو شیخ اصل میں جو ہے عالم دین کو کہا جاتا ہے۔ میں سر سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کا استقبال کریں۔ کالج میگزین اور اس کالج کے بانی ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب نے جو کتاب لکھی تھی انڈین مسلمس ویئر دے ہیو گون رانگ، کتاب دے کر حضرت کا استقبال کر رہے ہیں۔ سر سے میں مزید گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے دوسرے مہمان جو حضرت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، جن کا ناندیڑ سے تعلق ہے، مولانا نصر اللہ صاحب، ان کا بھی استقبال کریں۔ مولانا نصر اللہ صاحب جو ناندیڑ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو کمیٹی اصلاح معاشرہ اس کے ممبر ہیں۔ میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ
کہ وہ ابتدائی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر موجود مولانا عمرین صاحب، مولانا نصر الدین صاحب، دیگر اساتذہ اور طالب علم، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج مولانا کو سنیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خالی کچھ چند باتیں بتلانا چاہوں گا، خاص کر کے ہمارے مہمان کے لیے، کہ سر ہمارے کالج میں ایک صاف ستھرا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کا صحرا جو جاتا ہے یہ تمام اساتذہ کے اوپر جاتا ہے۔ ہمارے پاس ویلیو ایجوکیشن کمیٹی نام کی ایک کمیٹی ہم نے قائم کی ہے، جس کے تحت ہم الگ الگ پروگرامز منعقد کرتے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے پاس یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسا کہ ہر جمعہ کے اندر جینٹس حضرات جو تو جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں اور ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، گھر جا کر ان میں سے کتنے لوگ اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہوگے پتہ نہیں، لیکن وہ نظام قائم نہیں ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا تھا اور سوچا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے، کہ رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں مطلب 10-15 دن ہم لوگ جو ہے تو مختلف شہر کے جتنے بھی عالم دین ہوں گے، الگ الگ قسم کے مطلب مکتب فکر کے جسے کہا جائے گا، انہیں بلا کر ان کے خیالات یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہاں پر جو ہے تو ہم نے ان کو بلایا، اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات رکھے، بات رکھی قرآن کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اصلاح معاشرے کے تعلق سے، تاکہ ہمارے پاس کی جو لیڈی سٹاف ہے ان کی بھی اصلاح ہو، اور روبرو وہ اپنے سوالات بھی پوچھ سکے۔ خالی ٹی وی پر دیکھ کر یا واٹس ایپ پر دیکھ کر جو ہے تو تشنگی پوری نہیں ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں یہاں پر جو تو دعا کرتا ہوں کہ مولانا کا ہمارا ساتھ سمجھ لیجئے کہ یوں آگے اور بڑھتا رہے گا، اور بھی ہمیں جو تو استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ہم نے زیادہ اس کی نوٹس اس لیے نہیں کی، تشہیر اس لیے نہیں کی کہ یہاں جگہ نہیں پوری ہوتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں آپ کہ بغیر کسی اس کے جو ہے تو یہ پورا حال بھرا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پر رکتا ہوں۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ سر۔ میں اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں نوازے، ہماری رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لائق صد احترام اس کیمپس کے روح رواں جناب مظہر فاروقی صاحب، آج کے اس پروگرام کے منتظم جناب فیروز پٹھان سر، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے اور فرحت و انبساط کی گھڑی ہے کہ اس نیک نامی رکھنے والے کیمپس میں اساتذہ
اور طلبہ و طالبات سے کچھ کہنے کا، کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان گفتگو کی جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بات جس سطح سے کہی جائے گی لوگ اس کو سمجھ لیں گے۔ میں مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مختصر کا لفظ میں نے آپ کی تسلی کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ ہمارے طلبہ و طالبات کا مزاج میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے کہ میں خود طالب علم رہا ہوں اور اب بھی طالب علم ہوں۔ طلبہ کے مزاج میں کسی قدر عجلت پسندی اور تھوڑی بے صبری پائی جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ دل ہی دل میں دعا کریں کہ میری تقریر ختم ہو جائے، میں خود کوشش کروں گا کہ وقت پہ اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ میں تھوڑی تازگی آ جائے، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک خاص اسٹائل تھا، جب وہ تقریر کے لیے تشریف لاتے تھے شیروانی پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ میں تو ذرا غلطی سے کم ہی پہنتا ہوں، لیکن وہ التزاماً پابندی کے ساتھ شیروانی پہن کر آتے تھے، اور جب تقریر شروع ہوتی تھی تو شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چاکلیٹ نکال کر منہ میں رکھ لیتے تھے، اور جب چاکلیٹ ختم ہو جاتا تھا تو تقریر ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ان کا ایک اسٹائل تھا۔ ایک دن جو انہوں نے تقریر شروع کی تو تقریر ختم ہی نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ کہیں جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ تو منہ میں نہیں چلا گیا، تقریر ہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو جب زیادہ دیر ہو گئی تو ایک صاحب سے رہا نہیں گیا، وہ کھڑے ہوئے مجمع میں، انہوں نے کہا اجی جناب آج کیا بات ہے کہ آپ کی تقریر ختم ہی نہیں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے ارشاد فرمایا کہ آج چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا ہے، تو اس لیے نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر مکمل ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ اطمینان رکھیے، نہ میں نے شیروانی پہنی ہے نہ یہ حادثہ پیش آئے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے منتخب مجمع میں اور آپ جیسے پڑھے لکھے اساتذہ اور طلبہ کے درمیان کچھ ایسی ضروری باتیں کہوں جس سے خود مجھے بھی اور آپ سب کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارا دین علم اور تعلیم کا دین ہے۔ جب پہلی وحی اتاری گئی اور اس میں اقرا کے ذریعے پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس سے پوری دنیا کے لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ اب جو دین تمہاری طرف اتارا جا رہا ہے اور جو شریعت تمہیں دی جا رہی ہے، اول و آخر اس میں اہمیت علم کی ہے، تعلیم کی ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں ایسی برائیاں تھیں کہ جن پر نکیر کی ضرورت تھی، لیکن ان برائیوں کے خلاف یا ان کو مٹانے کی ہدایت پر مشتمل کوئی بات کہنے کے بجائے تعلیم کی اہمیت پہلی وحی میں بیان کی گئی۔ یہ ایک نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ علم کی اہمیت کے ساتھ پہلی وحی اس لیے اتاری گئی کہ ہمارے دین کا ذہن یہ ہے، کنسپٹ یہ ہے کہ جب علم آئے گا تو برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی، جب تعلیم آئے گی تو خرابیاں خود بخود دور ہوں گی۔ جہالت برائیوں کو جنم دیتی ہے، تعلیم اگر وہ صحیح سمت میں ہے تو برائیوں کو مٹا دیتی ہے، خرابیوں کو ختم کر دیتی ہے۔
سفر یہاں سے شروع ہوا تھا، علم کا سفر. اور یقین مانیے کہ جو لوگ اولین وحی کے اولین مخاطب تھے، ان لوگوں نے علم اور تعلیم کی اہمیت کو نہ صرف یہ کہ سمجھا بلکہ عملاً اسے برت کر دکھایا. علم کی راہ میں غیر معمولی مشقت جھیلی گئی. اس زمانے میں جبکہ یورپ، جبکہ مغربی ملک، دنیا کی مختلف تہذیبیں، یونانی علم اور فلسفہ، وہ سب جہالت کی باتوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں غیر معمولی ترقی کی. اور یہ کون بھلا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی مختلف علوم میں، جغرافیہ میں، علم حکمت و طب میں، علم الجبرا میں، وہ کتابیں 500 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی. ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علوم میں بہت ممتاز ہوئے. آپ دیکھیے خوارزمی نام کا ایک شخص ہے، لیکن اس نے علوم میں ایسی ترقی کی کہ آج تک اس کے علم و فن سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، مسلمان نہیں، دنیا. یہ جو جدید میڈیکل سائنس میں جراحی کے آلات ہیں، آپریشن کے آلات ہیں، وہ زہراوی نامی شخص کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آج تک بنائے جاتے ہیں. زہراوی کے نام پر یورپ میں مختلف شاہراہوں کو منسوب کیا گیا ہے، زہراوی کے نام سے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ شخص نہ صرف ہمارا بلکہ پوری دنیا کا محسن ہے، اس نے کروڑوں انسانوں کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا. ان کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق آپریشن کے آلات تیار ہوتے ہیں. ابو علی سینا پیدا ہوا، اس نے کتاب الطب لکھی جس میں آنکھ کی 130 بیماریوں کا علاج لکھا، اس کے آثار، علامات اور کس طرح ان بیماریوں کا علاج کیا جائے گا، اس پر سیر حاصل بحث کی. امام محمد پیدا ہوئے جو فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں، انہوں نے سیر کبیر لکھی، ان کی عربی میں کتاب ہے سیر کبیر. دنیا میں سلطنت کے اصول کیا ہوں گے، آداب کیا ہوں گے، صلح اور جنگ میں کن چیزوں کو اپنایا جائے گا، مملکت کن ستونوں پر قائم ہوگی، اس پر انہوں نے اس کتاب میں ایسی زبردست چیزیں لکھی کہ ایک انگریز نے جب ان کی کتاب سیر کبیر پڑھی، امام محمد ابن حسن شیبانی، یہ وہ شخص ہے کہ ان کے نام سے یورپ میں اکیڈمی قائم ہے، شیبانی انٹرنیشنل لا نام کی، ان کے نام سے قائم کی گئی، شیبانی انٹرنیشنل لا. آپ غور کیجئے کہ کتنی باریکی قانون کے علم میں ان کو حاصل رہی ہوگی. یورپ ان کے علم کا قائل. اب سنیے، سیر کبیر لکھی انہوں نے، محمد ابن حسن شیبانی نے. ایک انگریز نے اس کتاب کو پڑھا تو اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے ساتھیوں نے کہا صرف ایک کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس کے علم سے مجھ پر اتنا تأثر ہوا کہ میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا. غور کیجئے، علم کی دنیا میں، اور علم سے مراد میں دینی علوم نہیں عرض کر رہا ہوں، علم سے مراد مختلف شعبے علم کے. آپ علم الجبرا پڑھتے ہیں، آپ غور کر لیجئے کہ اس کا نام ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کے بنانے والے، اس علم کے شعبے کو قائم کرنے والے مسلمان ہوں گے، تبھی تو اس پر الف لام داخل عربی نام ہے اس کا، الجبرا کہا جاتا ہے. یہ ال جو ہے یہ عربی کا ہے، چونکہ اس علم کے مؤسس اور بانی مسلمان ہیں اس لیے یہ نام پڑا. اور مختلف شعبوں میں انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے ہمارے کالجز میں. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمانوں نے آج سے
1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے اس طرح کی عمارتیں دنیا میں بے سر و سامانی کے زمانے میں قائم کی اور بنائیں، اور ان کو ایسی پختگی کے ساتھ اور ایسے بہترین نقشے کے ساتھ بنایا کہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی تمام تر آلات و اسباب کو اختیار کر کے اس شان کی عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی۔ اور اگر آپ کو میری یہ بات مبالغہ آمیز معلوم ہو تو میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، ایک حوالہ دیتا ہوں۔ اندلس میں مسجد جامع قرطبہ بنائی گئی، جامع قرطبہ نام کی جامع مسجد ہے، عظیم الشان، سینکڑوں سال پہلے وہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اس میں 1400 ستون اس زمانے میں بنائے گئے تھے اور 360 محرابیں تھیں۔ یہ بات دھیان سے سنیے گا، انجینئرنگ کی معراج، کمال۔ 360 محرابیں اس مسجد کے سامنے تھیں۔ محراب ہر مسجد میں ہوتی ہے، ایک محراب ہوتی ہے، لیکن اس مسجد میں چونکہ بہت عالی شان عظیم مسجد، 360 محرابیں، اور اس میں کمال جو ہے وہ آپ کو سنانا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بنانے والوں نے اس مہارت کے ساتھ اس مسجد کے محرابوں کو بنایا کہ جب سال کے پہلے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلی محراب سے نظر آتا ہے، دوسرے دن دوسری محراب سے نظر آتا ہے، اس طرح 360 محرابوں سے سورج نظر آتا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ انجینئرنگ کا کمال ہے یا نہیں۔ ایسی عمارت بنائی کہ آج تک دنیا حیران ہے، آج تک دنیا اس کے مقابل کوئی عمارت بنا نہیں سکی۔ آپ دیکھ لیجئے تاج محل کس نے بنوایا، کون لوگ تھے تعمیر کرنے والے، لال قلعے کی تعمیر کس نے کی، اور دنیا کی بہت سی عمارتیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں جو لوگ صرف استنجا خانے، ٹوائلٹ تعمیر کر رہے ہیں، وہ تاج محل پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ المیہ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، بات چل رہی ہے تو چل رہی ہے، زمانہ ایک ڈگر پہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی دنیا میں جو سفر مسلمانوں نے طے کیا اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ اس کے بعد پھر انحطاط آیا، تنزل آیا، ہم پیچھے ہونے لگے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اقبال نے اسی کا شکوہ کیا تھا، اسی کے بارے میں کہا تھا، اور اپنے دل کا درد بیان کیا تھا کہ حکومت کا تو کیا شکوہ کہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں جو دیکھیں یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا۔ ہمارے باپ دادا کی کتابیں وہ ایڈٹ کر کے شائع کر رہے ہیں، انگلینڈ سے، لندن سے، کہاں سے ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ ہم ان کی قدر نہیں کر سکے، ہم ان علوم کے وارث نہ بن سکے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ ہماری صورتحال ہوئی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں ترقی کریں۔ صرف ڈگری کو آپ مقصود نہ بنائیے، آپ اپنے اندر ایسی استعداد پیدا کیجئے کہ جہاں آپ جائیں آپ کا استقبال ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے، عصبیت، تعصب، فرقہ پرستی، ہر چیز کو آپ اپنی بلند صلاحیت کے ذریعے شکست دے سکتے ہیں۔ ہر راہ کی رکاوٹ آپ کی صلاحیت اور لیاقت کے آگے ڈھیر ہو جائے گی۔ آپ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، جوہر علم پیدا کیجئے، آپ اپنے اندر وہ اونچا کردار پیدا کیجئے کہ دنیا آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ٹھہرے پانی کی طرح نہ بنیے کہ جو رکا رہتا ہے اور سڑ جاتا ہے۔
بہتے پانی کی طرف بڑھیے کہ اگر اس کی راہ میں چٹان بھی آتی ہے تو وہ اس کو گرا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ آپ اگر بہتے پانی کی طرح ہوں گے، کوئی آپ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہ حکومت آپ کو روک سکتی ہے، نہ فرقہ پرست طاقتیں آپ کو روک سکتی ہیں۔ آپ اپنے اندر وہ جوہر پیدا کیجیے جو آپ کے باپ دادا کا شیوا و شعار رہا، ان کا امتیاز رہا۔ اگر آپ اس امتیاز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ عزم بلند آور، سوز جگر آور، ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ وہ اونچا عزم اپنے اندر پیدا کرو، وہ سوز جگر اپنے اندر پیدا کرو۔ بازو شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور، اگر تم اپنے باپ دادا کی تلوار چاہتے ہو تو اس کو اٹھانے والا بازو بھی پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عزتیں اور عظمتیں تمہارے قدموں میں بھی آئیں تو تم اس راہ پر چلو جو تمہارے باپ دادا کی راہ ہے۔ آج ہماری نئی نسل وقت ضائع کر رہی ہے، واہی تباہی کاموں میں لگ رہی ہے، لا یعنی اور فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، صدیوں کا یہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے وقت ضائع کیا، وقت نے ان کو برباد کر دیا۔ امام شافعی نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ میں مشائخ کی خدمت میں رہا، میں نے ان سے 2 باتیں سیکھی، برسوں رہنے کے بعد 2 باتیں سیکھی۔ ایک بات یہ کہ انسان کا نفس اگر اس کو حق میں مشغول نہ کیا جائے تو وہ انسان کو باطل میں مشغول کر دے گا، اور دوسری بات الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے اچھے کام میں نہیں کاٹو گے تو یہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ وقت تلوار کی طرح ہے، یہ ٹھہرے گا نہیں، یہ رکے گا نہیں، یہ انتظار نہیں کرے گا، یہ کسی بڑے سے بڑے شخص کے لیے ٹھہر کر صبر کے ساتھ رکنے والی چیز نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے طلباء و طالبات سمجھیں کہ اگر آج آپ نے وقت کو یوں ہی برباد کیا، آپ کا مستقبل روشن نہیں ہوگا، آپ آگے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی اپنے دل پر نقش کیجئے کہ کوئی انسان بڑے بول سے بڑا نہیں بنتا، بڑے کارنامے اسے بڑا بنایا کرتے ہیں۔ بڑی خدمات، بڑے کارنامے، اچھی صلاحیت، یہ انسان کی شناخت ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تا مرد گفتہ نہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ تا مرد سخن گفتہ نہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک آدمی گفتگو نہیں کرتا، اس کا عیب بھی چھپا ہوا، اس کا ہنر بھی چھپا ہوا۔ جب آپ کے اندر جوہر ہوگا، آپ بات کریں گے، دنیا آپ کو ٹھہر کر سنے گی۔ جب آپ گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو دل موہ لے گی، آپ کی زبان سے حکمت کی بات نکلے گی، لوگ اپنے دامن پھیلا دیں گے۔ ہر بات حکمت کی نہیں ہوتی، اور ہر کہنے والا اس درجے کا نہیں ہوتا کہ لوگ ٹھہر کر اسے سننے لگ جائیں۔ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر استعداد اور لیاقت پیدا کریں گے، زمانہ آپ کا انتظار کرے گا، آپ کو سلامی پیش کرے گا۔ اور اگر آپ زمانے کی بھیڑ میں گم ہو گئے، آپ نے اپنی استعداد اور صلاحیت اپنے اندر نہ پیدا کی، کوئی آپ کو ماننے والا نہیں، کوئی آپ کو جاننے والا نہیں۔ میرے عزیزو،
اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو. وہ تبدیلی یہ کہ ایک مقصد کے لیے جینا ہے. قرآن نے ہمیں سکھایا ہے ہم یوں ہی کائنات میں نہیں پیدا کیے گئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دو باتیں قرآن کہہ رہا ہے. ایک تو مقصد زندگی متعین، اور دوسری بات یہ کہ تم یہ نہ بھولنا کہ جو چاہو گے کر لو گے، ایک دن لوٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے. زندگی کا حساب دینا ہے. جو تم کرنا چاہو کر لو. خیانت، بے ایمانی، تحقیر، تنقیص، لوگوں سے حسد کرنا، لوگوں کی مخالفت، دشمنی، جو چاہو کر لو، مگر یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. سارے راز کھول دیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. قیامت کا دن وہ ہوگا جب راز ظاہر کر دیے جائیں گے. کوئی قوت بچانے والی، کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں ہوگا. اللہ حساب لینے والا ہے، وہ حساب لے گا. اور انسان چاہے زندگی کی کسی راہ سے گزرے، انسان زندگی کی کسی راہ سے گزرے، آخری انجام موت ہے، آخری انجام فنا ہے. قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. انسان اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، انسان اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے، انسان اپنے حساب کی طرف بڑھ رہا ہے. حساب ہونا ہے، یوم الحساب آنا ہے. ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں اور یہاں کی معلمات بھی ہیں. ایک بات یاد آ گئی یوم الحساب پر. ایک بڑی اونچی خاتون گزری ہیں، ہارون الرشید کی اہلیہ تھیں، زبیدہ نام تھا. انہوں نے بہت بڑی نہر کھدوائی تھی. جو لوگ جاتے تھے حج عمرہ کے لیے اس زمانے میں پیاس کی شدت سے راستے میں دم توڑ دیتے تھے. کوئی نظام نہیں تھا، غربت، افلاس. اس خاتون کا حوصلہ دیکھیے، اس نے ہزاروں کلومیٹر لمبی نہر کھدوائی، پانی کا بہترین نظام کیا. سینکڑوں سال تک نہر زبیدہ سے لوگوں نے پانی پیا ہے. ایک خاتون کا کارنامہ. اب سنیے، ملکہ تھی، حکم دیا نہر بنائی جائے گی اور جو حساب ہو لکھا جائے، آخر میں مجھے دکھایا جائے، جتنے پیسے لگیں لگا دیے جائیں. اپنا پیسہ خرچ کیا نہر بنوانے میں. جب برسوں برس کے بعد نہر تیار ہوئی، اور اس زمانے میں کروڑوں روپے کا خرچ ہوا تھا. آپ اندازہ کیجئے، ہزاروں کلومیٹر لمبی نہر بنائی گئی. وہ سارے لوگ جو منتظم تھے، انجینئر تھے، وہ سب بڑے بڑے دفتر لے کر آئے حساب کے. جب نہر بن چکی، اب حساب پیش ہو رہا ہے. اس خاتون کا حوصلہ دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے، اس کا دین دیکھیے، اللہ سے تعلق دیکھیے. کتنا خوبصورت جملہ اس خاتون نے کہا. لوگوں نے کہا ملکہ حساب ہے دیکھ لیجئے، دفتروں میں حساب دیکھ لیجئے. اس نے ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کیا. فرمایا ترکنا الحساب لیوم الحساب. ہم نے حساب کو حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہ کام اپنی آخرت کے لیے کیا ہے. جو پیسہ خرچ ہوا ہو ہم نے یوم الحساب کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے ہاں ہم اس کا اجر لیں گے. ہمیں نہیں دیکھنا کیا پیسہ لگا اور کیا نہیں لگا، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. یہ خاتون کا جذبہ، یہ اس کا حوصلہ، یہ اس کی دینداری، یہ اس کے اندر آخرت کا احساس. ہم غور کریں ہم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں. غور کریں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں. آج کی بے حیائی، آج کی غلط گفتگو، آج کی ہماری نگاہوں کی خیانت کل ہمارے لیے شرمندگی کا سبب ہوگی. ہمارے نوجوان عزیز سمجھیں اسے کہ زندگی لذتوں اور خواہشات کا نام نہیں ہے. زندگی پیدا کرنے والے رب کو راضی کرنے کا نام ہے. زندگی بندگی کا نام ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آئی ہے
بندگی کے لیے، بے بندگی کے زندگی گزرے گی، خدا کے ہاں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑے منصب پر ہو، بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا ہو، سمجھ لیجئے اس کو، کل قیامت کے دن نہ اس کا منصب کام آئے گا، نہ اس کی دولت کام آئے گی، نہ اس کا علم اسے بچا سکے گا۔ قیامت کے دن سب کا حساب برابر کیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ آخرت ہمارے دل میں ہے، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، مر کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اور موت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخری انجام موت ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اس قبر والے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور اس بات کو دل پر نقش رکھیے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتی۔ وقت جو لکھا ہے ٹل نہیں سکتا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ جائے گا نہ آگے جائے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے، بار بار ہمارے دل کے دروازوں پہ دستک دی گئی کہ زندگی کی رنگینیوں میں یہ نہ بھول جانا کہ تمہارے قدم موت اور فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، خزاں ہے بانداز بہار آئی ہے، جس کو ہم رنگینی سمجھ رہے ہیں، یہ مٹ جانے والی چیز ہے۔ کتنے آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے اور مٹ گئے۔ ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بھی آدم کے بیٹے کا قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان عمرہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کے آئے۔ ان شبابہ فیما ابلا، ہمارے طلبہ طالبات سنیں، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں کاٹ کر آئے۔ زندگی میں جوانی داخل ہے، لیکن الگ سے جوانی کا سوال اس لیے ہوگا کہ جوانی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان بن بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، صرف یہ نہیں کہاں سے کمایا، یہ سوال بھی ہوگا کہاں خرچ کیا، کہاں سے لایا، کہاں لگایا۔ 2 سوال ہوں گے۔ ہمارے اساتذہ، انہیں بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پورے طریقے پر انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہم جس معاش سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ معلم کا منصب بہت اونچا ہے، معلم کا درجہ بہت اونچا ہے۔ کیوں اونچا ہے اس کی ایک دلیل سن لیجئے۔ اس لیے اونچا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ اب دنیا کے ہر استاذ کے لیے اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہوگی کہ حضرت استاذ بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے ہمیں بھی معلم بننے کا شرف عطا کیا، اللہ نے ہمیں بھی نسلوں کی تعمیر کا شرف دیا۔ استاذ کیا ہے؟ معمار قوم ہے۔ استاذ کیا ہے؟ نظریات اور افکار کو تبدیل کر دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ استاذ کیا ہے؟ ایک بے قیمت پتھر کو تراش کر گوہر بنا دینے والا انسان، وہ ہے استاذ۔ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوب جاتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ یہ ہے استاذ۔ استاذ بہت اونچے مرتبے کی چیز، لیکن جتنا مقام اونچا ذمہ داری اتنی نازک ہے۔
جتنا مقام بلند ذمہ داری اتنی زیادہ حساس. ہمیں غور کرنا ہوگا ہم صرف پڑھا رہے ہیں یا قوم کو سنوار رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اخلاق عادات کا کیا نقش اپنے شاگردوں پر ثبت کر رہے ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے تنتقل الاتباع من المعلمین الی المتعلمین. عادتیں خصلتیں سکھانے والوں سے سیکھنے والوں میں جاتی ہیں، اساتذہ سے طلبہ میں منتقل ہوتی ہیں. اگر ہم صرف حروف پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہیں. ہمیں حروف کے ساتھ ساتھ زندگی برتنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہوگا. زندگی برتنے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، اس وقت اس ملک میں جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری اچھی طرح انجام دینی ہوگی. اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی. جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلا کرتا. جس معاشرے میں سب کچھ چلے، بے حیائی بھی ہو، بدکاری بھی ہو، نگاہوں کی خیانت بھی ہو، وہ معاشرہ کبھی اپنے قدموں پر قائم نہیں رہ سکتا. معاشرے میں اخلاقی قدریں ہونی چاہیے. معاشرے کے لوگوں کی نگاہ میں حیا اور پاکیزگی ہونی چاہیے. معاشرے میں بسنے والوں کے دل میں خوف خدا، خشیت الہی ہونی چاہیے. تبھی آپ منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے. ورنہ آپ بہت اونچے منصب تک بھی پہنچ گئے، ڈگری بھی پالی، ملازم بھی ہو گئے، کامیاب تاجر بھی بن گئے، اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اور اچھے اعمال کی رغبت نہیں، تو سمجھ لیجئے منزل دور سے حسرت کے ساتھ آپ کو تکتی رہے گی. یہ راستہ منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے. ہاں، پابندیوں کی وجہ سے آپ کو تھوڑا نفس پر جبر کرنا ہوگا، آپ کو اپنے ارمان تھوڑے کچلنے ہوں گے. یہی تو امتحان ہے، یہی آزمائش ہے، اسی سے ہمیں گزرنا ہے. میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے، جس کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. آپ ایک سمت متعین کیجئے کہ ہمیں حیا کے ساتھ جینا ہے، اخلاق کے ساتھ جینا ہے، خدا کے لیے جینا ہے، اور اس طرح جینا ہے کہ کوئی ہماری زندگی پر انگلی نہ رکھ سکے. اور جب ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں سرخرو ہو جائیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. بس یہ زندگی کا رخ متعین کیجئے. محنت سے پڑھیے، محنت سے پڑھائیے، اور اپنی قوم میں جوہر قابل پیدا کرنے کے لیے انتھک محنت کیجئے. اگر آپ بہترین محنت کریں گے منزل ضرور ملے گی، منزل ضرور ملے گی. مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند. شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب انتہائی ایمان افروز تقریر پیش کر رہے تھے، اور قرآن کریم کا وہ پیغام مجھے بار بار یاد آ رہا تھا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم یہ خیال کرتے ہیں کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے، ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ Do the people think that they will be left alone because they say we believe and will not be tested? میں حضرت مولانا کی تقریر جب شروع ہوئی تھی، انہوں نے وہ بٹن کا واقعہ سنایا تھا. دل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چاکلیٹ ختم نہ ہو. بہرحال وقت کی قید ہے. میں تمام حاضرین کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے. اپنی بالائے طاق مصروفیات کے باوجود بھی حضرت مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی صاحب یہاں تشریف لائے. انتہائی ایمان افروز بیان انہوں نے یہاں پیش کیا، ہمارے ایمان کو تازگی بخشی. میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ حضرت کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے، ان کا سایہ تادر اس قوم کے اوپر رہے، ان کی صلاحیتوں کا خوب استعمال ہو. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا کے ساتھ جو دوسرے
دوسرے دیگر علماء کرام یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اس دعوت کو آپ نے قبول کیا۔ تمام اساتذہ کا، تمام طلباء کا میں دل کی امی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا پر اس نشست کا اختتام کریں۔ اے اللہ اس کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اس کو بابرکت فرما، کہی گئی باتوں میں سے جو خیر کی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ تیری بارگاہ میں فریادی بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر حاضر ہیں، جانتے ہیں کہ تو ہی نوازنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو نعمت، برکت، ہدایت اور نجات عطا فرما۔ اللہ آج تک جو کچھ ملا ہے تیرے در سے ملا ہے، آئندہ جو ملے گا تیرے در سے ملے گا۔ جو تو نے دیا ہے اس پر شکر کی توفیق عطا فرما، جو ہم کو نصیب نہیں ہوا اللہ اپنے کرم سے عطا فرما۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری ہر خطا کو معاف فرما۔ اللہ اگرچہ کہ ہم نے تیری بندگی نہیں کی مگر ہم بندے تو تیرے ہی ہیں، اس نسبت کی وجہ سے ہمیں معافی عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما۔ اللہ انہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، دکھ جھیلے ہیں، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر پتھر پھینکا گیا، ان کو پاگل، دیوانہ، مجنوں، جھوٹا کہا گیا۔ اللہ ہم پیٹ بھر بھر کر کھا لیتے ہیں مگر ہمارے آقا 2-2 3-3 مہینے تک ان کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پانی کھجور پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اللہ کیسی کٹھنائیاں جھیل کر دنیا سے گئے۔ اللہ آج ہم دین کی دعوت خدمت کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ہمارا استقبال ہوتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، ہمارے قدموں میں پھول بچھائے جاتے ہیں، مگر تیرے پیغمبر دین کی دعوت کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اور بھرے بازار میں ان کو پاگل کہا جاتا تھا اور پتھر مارا جاتا تھا۔ کبھی گھر شام کو لوٹ کر آتے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوتا، ننھی بیٹی فاطمہ گھر کے دروازے پہ ہاتھ پکڑتی تھی، گھر میں لے کر آتی تھی، کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ اپنے ابو کے زخم پر رکھتی تھیں، اور اس وقت درد سے کہتی ہوں گی بابا کب تک آپ کو ستایا جائے گا اور کب تک آپ کو مارا جائے گا۔ اللہ اس وقت تیرے پیغمبر کہتے تھے بیٹی صبر کرنا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ان پر، ان کی آل و اولاد پر، ان کے صحابہ پر اپنی رحمت نازل فرما، اس پورے کیمپس کو قبول فرما، یہاں کے اساتذہ، معلمین، معلمات، پڑھنے والے، پڑھانے والے سب کو قبول فرما، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ اللہ جو زندگی باقی ہے تیری طاعت میں، عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔